کوئی بات کوئی دوست کچھ فرمانا چاہیں؟ حضور یہ ایک عام طور پہ مطلب عام امپریشن یہ ہے کہ عموماً یہ ہے فرض کریں جیسے رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ان کی خلافت شروع ہوئی. خلافت کا دور بھی کافی قتل و غارت کا تھا اور بے شمار قتل ہی قتل نظر آتا ہے پوری ہسٹری میں. نہیں اتنا نہیں ہے، میں بتاؤں گا ویسے لگتا یوں ہی زیادہ مولویوں نے خود اٹھایا ہوا ہے اس کو اتنا زیادہ، لیکن پھر بھی لگتا یہ ہے کہ جاتے ہی قتل و غارت اور خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں. اٹس ناٹ سو. رسول اللہ کا مطلب جسم مبارک تو وہیں پڑا رہا، اس کے بعد خلافت کے جھگڑے شروع ہو گئے اور نماز جنازہ بھی ملتوی ہوا. مطلب یہ سارے نہیں یہ دس از ناٹ رائٹ. پتہ نہیں کہاں سے جھگڑے شروع ہوئے، جھگڑے شروع ہوئے جنازے کے متعلق. فرسٹ آف آل کریکٹ یور انفارمیشن. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے وقت سے ایک بھی جھگڑا نہیں اٹھا، کیونکہ وہ جو انہوں نے پالیسی اختیار کی وہ ایسی میٹر آف فیکٹ تھی کہ جھگڑے کا سوال ہی نہیں تھا. وہاں جو انفارمیشن پھیلی ہے آہستہ آہستہ، آج کل کی طرح کا تو کوئک میڈیا نہیں تھا نا کہ فوراً خبر ساری دنیا میں پھیل جائے اور لوگ پہنچ سکیں. تو مکے اور مدینے کے درمیان 250 میل کا فاصلہ، کئی دن کا فاصلہ ہے. ہوا یہ تھا کہ جو گروپ پہنچتا تھا اس وقت جو ان کا لیڈر تھا وہ نماز جنازہ پڑھاتا تھا اور نماز جنازہ ہو جاتی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک تدفین نہیں ہوئی بے شمار گروپس میں جنازہ پڑھا ہے. اجتماعی جنازہ جس طرح آج کل کا تصور ہے نا کوئی بڑا لیڈر فوت ہو تو ایک اجتماعی جنازہ، ویسا نہیں ہوا. تو یہ خیال کہ کوئی جھگڑا ہو جنازے پر، یہ نہیں ہوا بالکل. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تو پورا مدینہ کا پورا اتحاد تھا. نہیں لیکن حضور اس میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ لوگ تو بنو ثقیفہ چلے گئے اور اس کے بعد وہ خلیفہ کا انتخاب ہونا شروع ہوا. خیر یہ ایک ردا. میں اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ عموماً امپریشن یہ ہوتا ہے کہ رسالت کے بعد خلافت جاری رہے گی. جی رائٹ. اور جیسا کہ عام لوگوں کو بتایا گیا ہے ون آف دیم کہ اس کے بعد امام مہدی آئیں گے جو کہ امام ہوں گے، امامت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ خلافت منطبق نہیں ہوتی. اکثر یہ سمجھا جاتا ہے ہاں مگر یہ ان کی زندگی میں جو ہمیں درست ہے کہ ان کی زندگی میں وہ اپنا سارا کام ختم کر جائیں گے، مکمل کر کے اسلام کو مکمل کر کے وہ دنیا کا تشریف. اچھا یہ اس کو آپ ویسے دیکھیں سرسری نظر سے کہ آپ کی فطرت کے مطابق ہے یہ خیال، یا مذہب کی ہسٹری جو آپ نے پڑھی ہے اس میں فٹ ان ہوتا ہے یہ واقعہ کہ کوئی شخص آ کے اپنی زندگی میں اتنا عظیم الشان کام سارا مکمل کر کے رخصت ہو جائے اور پھر کوئی نظام سنبھالنے والا بھی نہ رہے اس کے بعد. دنیا کی آبادی پتہ ہے آپ کو کتنی ہے؟ لیکن اس میں تو ڈے آف ججمنٹ کا تصور ہے. نہیں مجھے میں اسی کی طرف آتا ہوں. آپ پہلے یہ سوچیں کہ اس وقت کتنی آبادی ہے دنیا کی اور مسلمانوں کی اس میں کیا نسبت ہے، اور مسلمانوں کی جو اپنی کوالٹی ہے اس وقت وہ تیار ہیں اس بات کے لیے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی امام آئے تو سارے فوراً تسلیم کر لیں اس کو. جبکہ شیعہ سنی اختلاف ہی اتنے مختلف ہیں کہ شیعہ کانسیپٹ امام کا بہت دور ہے اس کانسیپٹ سے جو سنی کانسیپٹ ہے. اور اگر امام مہدی ظاہر ہو جائیں تو شیعوں کے وہ غائب تو نہیں نہ ہوں گے. بہرحال اگر سنیوں میں امام آئیں تو امام غائب شیعہ تو بہرحال نہیں ہے وہ. تو will they immediately accept him? All the Muslim world would accept him, or suddenly a transformation would take place in their character, the quality of their thinking, their honesty and everything would suddenly be reformed to the best excellent qualities. Can it happen? Has it happened ever before? آپ یہ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قوت قدسیہ کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، ناممکن ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت قدسیہ سے زیادہ اگر امام مہدی کو حاصل ہوئی تو یہ میرے نزدیک تو ایک شیطانی تصور ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں. قوت قدسیہ کا قرآن کریم میں جو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آتا ہے ایسا کسی اور نبی کے متعلق نہیں آیا.
اور آپ کی قوت قدسیہ نے کیا کام دکھایا تھا اس کو آپ پیش نظر رکھ لیں، اور ہر وہ تصور جو اس کام سے زیادہ کا تصور پیش کرتا ہے اس کو باطل سمجھنا چاہیے، جھوٹی بات ہے۔ مدینے میں 23 یعنی مکے اور مدینے کی دونوں کی نبوت کی زندگی 23 سالہ ہے، اور 23 سال کے آخر پر جو قرآن کریم میں جو آیات نازل ہو رہی ہیں اس میں منافقین کا ذکر ہے، اس میں بد کرداروں کا ذکر ہے، اس میں ذکر ہے کہ مرجفون جھوٹی خبریں اڑانے والے بھی ہیں، اور یہ سب کچھ ہیں۔ تو ایک عرب کی چند سال میں اصلاح نہیں تھی، ہو سکتی تھی، اور آپ نے جس بات کا ذکر کیا خون خرابے کا، وہ خود بتا رہا ہے کہ بنو ثقیفہ ہوں یا کچھ اور لوگ ہوں، اسلام محض ان کے سکن ڈیپ ان کے اندر گیا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا بغاوت شروع ہو گئی۔ تو how could you conceive of any imam, whatever name he has, to transform the entire world of billions in a matter of 40 years؟ اور ایسی ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر جائے کہ اس کے بعد کسی ضرورت ہی نہ رہے کسی کی۔ It's absurd, it's unbelievable. Number one. Number two, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے خلاف بات فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ زمانہ آخر آئے گا اور لوگ امت میں حالت خراب ہو جائے گی، پھر مسیح نزول فرمائیں گے، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر منہاج نبوت پر خلافت جاری ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ خبر ہے، اور مولوی سمجھتے ہیں کہ قیامت آ جائے، اگر قیامت آ جائے گی تو منہاج النبوہ پہ خلافت کس طرح جاری ہوگی؟ مسجد فضل لندن میں عشاء کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ